بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: الشهر الحرام أي المحرم مقابل بالشهر الحرام، فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله، رد لاستئذان المسلمین ذالک۔ گزشتہ آیتوں کی تفسیر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے مکہ سے روک دیا تھا، عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کرنے کے لیے آئندہ سال جب ارادہ کیے تو صحابہ کرام کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں کفار لوگ اپنے عہد و پیمان کو توڑ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ مکے میں ہم پر حملہ کر دیں، اور تو ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں گے، کیسے ہم دفاع کریں گے، کیسے ان سے قتال کریں گے؟ مکے میں، مکہ محترم ہے اور مہینہ بھی محترم ہے، مقدس ہے، تو کیسے محرم کے مہینے میں، مقدس مہینے میں کیسے ہم ان سے قتال کریں گے؟ تو یہ چیز ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا صحابہ کرام کے لیے۔ اس کو انہوں نے اپنے لیے گناہ سمجھ لیا کہ یہ گناہ ہو جائے گا، تو یہ کام کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے اسی شبہ کو ختم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی: الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ شہر حرام یعنی حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، یعنی اگر کوئی شخص حرمت والے مہینے کی توہین کرے گا تو اس سے انتقام لیا جائے گا، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص حرمت والے مہینے میں آپ پر حملہ کرے تو آپ اس سے بدلہ لیجئے، دفاع کیجئے۔ ایسا نہیں کہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں بیٹھے رہیے، دشمن چاہے کچھ بھی کرے، نہیں، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ اگر کوئی شخص حرمت والے مہینے میں قتال کر رہا ہے، کوئی تم پر حملہ کر رہا ہے، تو حرمت والے مہینے کی گویا وہ توہین کر رہا ہے، تو ایسے شخص سے حرمت والے مہینے کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہی مطلب ہے اس جملے کا، الشہر الحرام یعنی المحرم، حرمت والا مہینہ، محرم کا مہینہ، مقابل بدلے میں ہے، عدلے کے بدلے میں ہے، بالشہر الحرام، شہر حرام کے بدلے میں ہے۔ فَكَمَا قَاتَلُوكُمْ، پس جیسا کہ وہ تم سے قتال کریں، فیہ، اس مہینے میں، محرم مہینے میں، مقدس مہینے میں، فَاقْتُلُوهُمْ، ایسے ہی تم بھی انہیں قتل کرو، فی مثلہ، اسی جیسے مہینے میں، اسی محترم مہینے میں تم بھی انہیں قتل کرو۔ تو اگر وہ تمہیں قتل کر رہے ہیں، تم سے قتال کر رہے ہیں، تو تم بھی ان سے اسی جیسے مہینے میں قتال کرو۔ رد، اس آیت میں رد ہے اس چیز کا جس کو مسلمان بہت بڑا سمجھ رہے تھے۔ رد لاستعظام المسلمین ذالک، مسلمان اس چیز کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے کہ حرمت والے مہینے میں کیسے قتال کریں گے، یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، مقدس ہے، محترم ہے، اس میں لڑائی جھڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس چیز کو مسلمان بہت عظیم سمجھ رہے تھے، تو انہیں اسی چیز کا اس میں رد ہے کہ تم اسے عظیم نہ سمجھو کہ اگر کوئی شخص حرمت والے مہینے کی توہین کر رہا ہے تو تم پیچھے نہ رہو، تم بھی ان سے بدلہ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ والحرمات قصاص، اور جو حرمات ہیں، حرمات جمع حرمتن، حرمتن کی جمع ہے، اور حرمت کسے کہتے ہیں؟ ما یجب احترامہ، جس کا احترام کرنا واجب ہو، تو جس کا احترام واجب ہے وہ حرمت ہے۔ تو مکہ یہ خود حرم ہے، حرمت والا شہر ہے،
اور مہینہ محرم کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، یہ اشہر حرم ہیں، محترم مہینے ہیں، مقدس مہینے ہیں۔ ان مہینوں کی اگر کوئی توہین کرتا ہے یا اس شہر کی اگر توہین کرتا ہے تو اس سے وہیں پر یا اسی مہینے میں ان سے انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ والحرمات قصاص، حرمات یعنی حرمت والی جگہیں، حرمت والے مہینے، حرمت والی چیزیں، قصاص ہے یعنی قابل قصاص ہے، ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ اے یقتص بمثلها، یعنی قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، بمثلها اسی جیسے کہ، اسی جیسا۔ اگر کوئی مکے کی توہین کر رہا ہے تو اس سے مکے ہی میں اس سے بدلہ لیا جائے گا، ایسا نہیں کہ اس کو ابھی چھوڑ دو، اس کو باہر لے جا کے جو ہے بدلہ لیں گے، اس سے وہیں پر اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور اگر کوئی حرمت والے مہینے میں لڑائی کر رہا ہے، قتال کر رہا ہے، تو حرمت والے مہینے ہی میں اس سے قتال کیا جائے گا اور اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اذا انتہکت، جب ان کی توہین کی جائے، حرمات کی جب توہین کی جائے، جب ان کی پامالی کی جائے اور ان کی بے حرمتی کی جائے، تب ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ فمن اعتدى عليكم بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، چنانچہ جو تم پر اعتداء کرے، فمن اعتدى عليكم، جو تم پر زیادتی کرے، کیسے؟ بالقتال، قتال کے ذریعے، کیسے؟ فی الحرم، حرم میں، حرم یعنی حرم شہر مکہ مکرمہ یا حرم مدینہ، کسی بھی حرم شہر میں اگر تم پر کوئی اعتداء کرے، زیادتی کرے، چڑھائی کرے، قتال کرے، او الاحرام، یا حالت احرام میں، حج کا احرام باندھا ہوا ہے یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، آپ مکے میں ہیں یا مکے سے باہر ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اگر کوئی آپ پر اعتداء کر رہا ہے تو تم بھی اس پر ویسا ہی کرو۔ اب اس شہر الحرام، یا شہر حرام میں، مقدس محترم مہینے میں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم یا رجب میں کوئی اگر آپ پر اعتداء کرتا ہے تو تم بھی اس پر کرو ویسا ہی۔ فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر اعتداء کرو، زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اسی جیسا کہ اس نے تم پر اعتداء کیا، جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی، جیسا کہ اس نے تم پر ظلم کیا، تو اس ظلم کے بدلے میں تم بھی ان پر ویسا ہی کرو اور ان سے بدلہ لو، انتقام لو۔ تو انتقام اور بدلہ لینے کا حکم ہے، اجازت ہے، جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی کرو۔ سما مقابلته اعتداء لشبہها بالمقابل به في الصورة، یہاں پر یہ کہا ہے جو تم پر اعتداء کرو تم بھی اس پر اعتداء کرو، تو یہ تم اعتداء کرو، یہ جو بات کہی گئی ہے یہ فاعتدوا علیہ، تو یہ اعتداء حقیقت میں اعتداء نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے، آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے، اگر آپ اس سے انتقام لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، تو یہ زیادتی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے۔ اگر کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، آپ اس ظالم سے اپنا انتقام بدلہ لے رہے ہیں، اس کو سزا دلا رہے ہیں، تو یہ اعتداء نہیں ہے حقیقت میں، یہ تو اس ظالم کے ظلم کی سزا ہے، یہ تو اس سے بدلہ ہے۔ تو پھر اس کو اعتداء کیوں کہا ہے یہاں پر؟ اسی کے بارے میں مؤلف کہہ رہے ہیں، مفسر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اعتداء کا نام دیا ہے، فاعتدوا علیہ، اعتداء کا نام کیوں دیا ہے؟ مقابلتہ، اس اعتداء کے مقابل میں جو چیز ہے اس کو اعتداء کا نام دیا ہے، لشبہہا، اس کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، بالمقابل بھی، مقابل بھی سے، فی الصورت، صورت میں دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے اس کا نام بھی اعتداء لیا گیا ہے، ورنہ یہ حقیقت میں اعتداء
نہیں ہے۔ اعتدا کہتے ہیں زیادتی، کسی پر زیادتی کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، عدوان۔ تو یہاں پر تو یہ بات صحیح ہے، فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، جو تم پر ظلم کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر ظلم کرو، یہ مطلب نہیں ظلم کرو، تو تم بھی اس سے انتقام لو، تم بھی اس سے بدلہ لو۔ تو اس کو اعتداء کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہے۔ جب آپ انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے، ظاہر سی بات ہے اگر اس نے آپ کو مارا ہے تو آپ بھی اس کو ماریں گے، اگر اس نے آپ کا مال غصب کیا ہے، چھینا ہے، تو آپ اپنا مال اس سے چھینیں گے۔ تو دونوں کی شکل ایک جیسی ہے کام کی بظاہر، اس لیے اس کو اعتداء کا نام دیا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈریے، فی الانتصار، بدلہ لینے میں اللہ سے ڈریے، وترک الاعتداء، اور ترک اعتداء میں، اعتداء یعنی زیادتی کو ترک کرنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کھائیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ، اور جان لو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی کا حکم ہے یہاں بھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، بدلہ لینے کی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تم پر اعتداء کرتا ہے ان مہینوں میں، ان مقدس جگہوں میں، اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم بھی ان سے انتقام لو، بدلہ لو، لیکن تم اللہ سے ڈرو انتقام لینے میں۔ بِمِثْلِ مَا کہا، جیسا انہوں نے کہا اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ تو انتصار میں، بدلہ لینے میں، اور جو ہے ترک اعتداء یعنی ترک زیادتی میں اللہ سے ڈریے۔ یہاں پر زیادتی جو کرنے کا یہ حکم ہے، اتنا ہی کرنا ہے جتنا حکم ہے، اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ سر پہ چڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ویسے ہی کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تقوی کے جو فوائد ہیں قرآن پاک میں تقریباً 100 سے زیادہ فائدوں کا ذکر آیا ہے، تو انہی میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت، اللہ کی معیت کا مطلب یعنی بالعون والنصر، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بذات ہی اس کے ساتھ ہے، بلکہ مطلب اس کا یہ کہ اللہ کی معیت یعنی اللہ کی عون و نصرت، مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جی کوئی کچھ پوچھ رہا ہے کیا؟ جی شیخ، یہاں پہ زیادت وہ ہم پر کریں گے نا، جی تو ہمیں بھی کہا گیا ہے فَاعْتَدُوا۔ جی ہاں، جی تو یہ بات واضح طور پر سمجھ نہیں آئی۔ کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ۔ جی شیخ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اگر ہم پر اعتداء کرے یعنی زیادتی کرے تو ہم بھی ان پر زیادتی کریں، تو زیادت تو ہم نہیں کر سکتے نا، وہی لفظ استعمال کریں۔ تو وہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ زیادتی مطلب مراد نہیں یہاں پر ہے، اس کو زیادتی کا نام اس لیے دیا ہے کہ بظاہر شکل دونوں کی ایک ہے۔ کسی نے آپ کا مال چھین لیا تو یہ زیادتی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آپ اپنا مال اس سے چھینیں گے تو اس نے چھینا، آپ بھی چھینے، دونوں چھیننے کا کام ہے۔ تو اس لیے یہ بظاہر دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، اس لیے دونوں کو ایک جیسا نام سے تعبیر کیا یہاں پر۔ جیسے اس نے آپ کا مال چھینا تو چھینا کیا نام دیا اس نے کو؟ ہم نے چھیننے کا نام دیا۔ اب آپ اپنا مال اس سے لے رہے ہیں تو گویا آپ بھی اپنا مال اس سے چھین رہے ہیں، تو آپ اپنا مال جو چھین رہے ہیں یہ زیادتی نہیں ہے، اس نے جو آپ کا مال چھینا تھا وہ زیادتی تھی۔ دونوں کی شکل ایک ہی ہے، مال اس نے آپ سے چھینا، اب آپ اس سے اپنا مال چھین رہے، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن آپ کا چھیننا زیادتی نہیں ہے، آپ کا چھیننا اپنے حق کو لینا ہے، اس کا جو چھیننا تھا وہ زیادتی تھی۔
لیکن شکل دونوں کی ایک ہے. اس لیے یہاں پر یہ جو کہا ہے فمن اعتدى علیکم، جو تم پر اعتداء کرو تم بھی اس پر اعتداء کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اتنا ہی جیسا اس نے تم پر اعتداء کیا، تو برابر جیسا اس نے کیا ویسا ہی. تو اس کو پھر مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اس کو اعتداء کا نام حقیقت میں اعتداء نہیں ہے. پھر اعتداء کیوں کہا ہے؟ اس لیے اعتداء کہا ہے کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہے. اس نے آپ کو مارا تو آپ بھی اس کو ماریے بدلے میں، تو دونوں مارنے کا کام ایک جیسا ہے، لڑنے کا کام ایک جیسا ہے، چھیننے کا کام ایک جیسا ہے، کچھ بھی ہے وہ ایک جیسا ہے. اس لیے اس کو ایک نام ایک دیا ہے شکل و صورت میں ایک جیسا ہونے کی وجہ سے. لیکن آگے یہ کہہ دیا کہ اللہ سے ڈریے، مطلب جو جتنی اجازت ہے اتنا ہی کیجیے، اس سے زیادہ نہیں. چونکہ آپ اشہر حرم میں ہیں، آپ حرم کے اندر ہیں، مقدس جگہ میں ہیں، وہاں پر آپ کو اتنی اجازت ہے کہ دشمن کہیں آپ کو ہلاک نہ کر دے. چونکہ اگر کوئی آدمی حرم میں بیٹھ کر بیٹھا رہے یار یہ تو حرم ہے یہاں پر ہم ہاتھ بھی اٹھائیں گے تو اچھی بات نہیں ہے، تو دشمن کبھی بھی مار دے گا. تو اس لیے اللہ نے اتنی رخصت دی ہے کہ آدمی اپنا دفاع کر سکے، چاہے اشہر حرم ہو، چاہے مقامات حرم ہو، چاہے حالت احرام ہو، کسی بھی حالت میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے کہ اگر دشمن آپ پر حملہ کرے تو آپ اپنا دفاع کیجئے اور دشمن سے انتقام لیجئے، لیکن اس انتقام میں حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے. اللہ سے ڈریے بدلہ لینے میں بھی اور ترک اعتداء میں بھی، دونوں چیزوں میں اللہ سے ڈرنا. بدلہ لینا ہے بمثل ما اعتدى، اتنا ہی جتنا اس نے اعتداء کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور ایسے ہی ترک اعتداء جو نہیں، زیادتی ترک کرنے کے سلسلے میں اللہ نے حکم دیا، ایسا نہیں کہ اب چھوڑ دو اس پر زیادتی نہ کرو اس سے بدلہ نہ لو. تو بدلہ نہیں لوگے تو وہ تم پر چڑھ دوڑے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، فنا کر دے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ جزاک اللہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو یعنی طاعتہ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنا مال خرچ کرو. وغیرہ الجہاد وغیرہ، اللہ کی اطاعت جسے جہاد ہے، جہاد میں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہتھیار ہے، سواری ہے، کھانا پینا ہے، غلہ ہے وغیرہ، تو اس کے لیے خرچ کیجئے جہاد میں. وغیرہ، جہاد کے علاوہ دیگر جو مصارف ہیں خرچ کرنے کے، غربا ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں وغیرہ، ان سب پر اپنا مال خرچ کیجئے. تو فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. فی سبیل اللہ میں اشارہ ہے اخلاص کی طرف. خرچ کرنا ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں. مطلب جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں خرچ کرنے کی رغبت دلائیے وہاں خرچ کیجئے. تو اشارہ اس میں ہے اخلاص کی طرف کی، جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو. ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، والدین پہ خرچ کرنا تو عظیم نیکی ہے. شیخ وہ جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے. جہاد کے برابر وہ مختلف درجات ہے. بسا اوقات ایسا ہے کہ جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، بسا اوقات جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے، بسا اوقات کم ملتا ہے. مختلف درجات ہیں جیسی اس کی حیثیت اور ضرورت ہوتی ہے. واللہ اعلم. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ ڈالو تم اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف. اے انفسکم، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. والباء زائدۃ، بِأَيْدِيكُمْ میں جو با ہے یہ زائد ہے، یعنی وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ، نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف. انفس کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کو ایدی سے تعبیر کیا، ید سے تعبیر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے
کوئی وہ کام کرتا ہے جو اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے انفس کو ید سے تعبیر کیا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس چیز کا سمجھنا، اس لفظ کا سمجھنا زیادہ آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ فنگر پرنٹ کا زمانہ ہے۔ ہر شخص کی فنگر کا جو پرنٹ ہے، اس میں جو نشانات ہوتے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے سے نہیں ملتا ہے، ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو جہاں وہ چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کے نشانات وہاں رہ جاتے ہیں، تو چوری کرے گا تو چور پکڑا جائے گا اور وہ اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا، اس کی بربادی کا وہ سبب بنے گا۔ تو یہ قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ہر لفظ میں کچھ نہ کچھ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ التہلکہ ای الہلاک بالامساک عن النفقۃ فی الجہاد، کیسے ہلاکت میں نہ ڈالو؟ روک کر کے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو نفقہ سے، فی الجہاد جہاد میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لو۔ جب جہاد میں آپ خرچ نہیں کریں گے تو ہتھیار کہاں سے آئیں گے، سواری کہاں سے آئے گی، طاقت کہاں سے آئے گی؟ تو جب جہاد کمزور ہو جائے گا، ہر اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے دشمن آپ کو ہلاک کر دے گا۔ تو یہ ہاتھ کو روک لینا انفاق سے، انفاق کا یہاں بیان چل رہا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے بعد کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ تو دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مطلب اگر ہاتھ کو انفاق سے روک لیا تو گویا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اگر آپ نے ہاتھ کو انفاق، زکوٰۃ جو فرض ہے اس سے روک لیا تو بھی آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی سزا جہنم ہے، اور وہ خزانہ، وہ مال جو جمع کیا ہے اسی خزانے سے جہنم میں آگے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ بہرحال آگے فرمایا ترک ہی، یا جہاد کو ترک کر کے، جہاد کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جہاد کو ترک کر کے یا انفاق کو ترک کر کے، انفاق کو ترک کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کیوں؟ اس کیسے ہلاکت میں جائے گا بندہ؟ لِأَنَّهُ يُقَوِّي الْعَدُوَّ عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ جہاد کا ترک کر دینا یا انفاق کا ترک کر دینا یہ تمہارے دشمن کو تم پر طاقتور بنا دے گا۔ دشمن طاقتور ہو جائے گا اگر ہم نے جہاد میں خرچ نہیں کیا یا جہاد کو ترک کر دیا، تو دشمن چڑھ دوڑے گا اور وہ طاقتور ہو جائے گا۔ جب وہ طاقتور ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر تمہیں ہلاک کرے گا، برباد کرے گا۔ تو اس طرح سے قرآن پاک کی یہ آیت بہت ہی فصیح اور بلیغ انداز میں ہمیں اس چیز کا حکم دے رہی ہے کہ جہاد کو ترک نہ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کو ترک نہ کرو۔ اپنے آپ کو اس طرح سے اگر ترک کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ وَأَحْسِنُوا بِالنَّفْقَةِ، اور احسان کرو۔ کیسے؟ بالنفقۃ، نفقہ کے ذریعے، خرچ کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے، وغیرہ، اور نفقہ کے علاوہ دیگر جو احسان کے امور ہیں ان کے ذریعے احسان کیجئے، بھلائی کیجئے، اچھا کام کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے انہیں چاہتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے۔ اے یثیبہم، مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو ثواب دے گا۔ یحبو کا یہ معنی نہیں ہے، یثیبہم یحبو کا معنی نہیں ہے، بلکہ تفسیر باللازم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب محبت کرے گا تو کیا کرے گا؟ مطلب انہیں ثواب دے گا۔ اگر اس کو اس کا معنی مانتے ہیں تو یہ تعویل ہوگی اللہ کی صفت کی۔ محبت اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے، اپنے محسنین بندوں سے، اپنے مومنین بندوں سے محبت کرتا ہے جیسے اس کے شایان شان ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے ویسے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفت ہے محبت۔ اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے، اس کی تعویل کرے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ویسے محبت کرتا ہے جیسے اس کے شایع نشان ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں اللہ محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ محبت میں دل کا میلان ہوتا ہے ایک طرف، یہ اللہ کے شایع نشان نہیں۔ تو انسان کی محبت پہ ہمیں قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم انسان کیسی محبت کرتے ہیں کسی سے، والدین سے، بیوی بچوں سے وغیرہ سے، تو یہ اس محبت پہ قیاس نہ کریں ہم اللہ کی محبت کو۔ یہ تو ہم انسانوں کی محبت ہے، انسانوں کی محبت الگ طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت بہت عظیم ہے، جیسے اس کے شایع نشان ہے۔ اللہ نے اپنے لیے یہ صفت ذکر کی ہے تو ہمیں یہ صفت ماننی چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ جو یہاں معنی دیا ہوا ہے یہ تفسیر باللازم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے اس محبت کا۔ اس کا معنی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، معنی کہیں گے تو یہ اس کی تعویل ہوگی، اللہ کی صفت کی تعویل ہوگی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی جو صفات قرآن پاک اور حدیث میں جیسے آئی ہیں ان پر ہمارا ویسا ہی ایمان ہے، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی کیفیت کے۔ جی کچھ فرما رہے ہیں؟ جی شیخ، یہاں پہ جو مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ والباء زائدہ، تو جی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ مطلب اللہ تعالیٰ لائے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا۔ ہاں جی، جو بھی قرآن پاک میں اس طرح سے الفاظ آتے ہیں ان کا کچھ نہ کچھ معنی، زیادہ لفظ ہے تو زیادہ معنی پر وہ دلالت کرتا ہے۔ نحوی اعتبار سے مؤلف نے کہا ہے کہ با نہیں بھی رہے گا تو بھی معنی درست ہے، لیکن با یہاں پہ آیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ زائد معنی ضرور ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا ضرور ہے، لیکن کیا فائدہ ہے واللہ اعلم۔ آگے دیکھیں گے وَأَتِمُّ الْحَجَّ جی تحقیق کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں ضرور، جی بتائیں گے باقی تو بہتر ہوگا۔ جی جی چلیے آگے دیکھیں گے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کیجئے، یعنی ادوہما بحقوقہما، یعنی ان دونوں کو ادا کیجئے ان کے حقوق کے ساتھ میں، حج اور عمرے کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کیجئے۔ اب یہاں پر وَأَتِمُّ اتمام کا حکم ہے، مطلب اس کو ادھورا نہ چھوڑیے، تو اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی حج یا عمرے کا ارادہ کر لے، یعنی وہ احرام باندھ لے، نکل جائے حج کے لیے احرام باندھ کر، تب اس کے اوپر حج اور عمرے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جیسے عمرہ تو واجب نہیں رہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص احرام باندھ لیتا ہے، نکل لیتا ہے، تب اس کے اوپر وہ واجب ہو جاتا ہے، اس کو مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور حج کیا ہے؟ حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں رخصت ہے کہ آدمی اس کو اس سال نہیں تو اگلے سال، اگلے سال نہیں تو اس کے بعد والے سال میں کر لے، رخصت ہے اللہ کی طرف سے۔ یا یہ کہ کوئی شخص نفلی حج کر رہا ہے، ایک مرتبہ فرض ادا کر لیا، دوسری بار کر رہا ہے، تو جب وہ احرام باندھ لے تب وہ نفلی حج بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہارا محاصرہ کر لیا جائے، تمہیں روک دیا جائے، مُنِعْتُمْ، تم کو روک دیا جائے، ان اتمامہما، ان دونوں کو پورا کرنے سے، حج اور عمرہ کو پورا کرنے سے اگر تم کو روک دیا جائے، بعدو، دشمن کے ذریعے، دشمن روک لے، راستے میں دشمن حائل ہو جائے، نہ جانے دے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے روک لیا تھا، حدیبیہ کے مقام پر عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، تو ایسے اگر کوئی مسئلہ ایسا درپیش آ جائے، بعدو، دشمن کے ذریعے یا بغیر دشمن کے بھی، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، ایکسیڈنٹ جیسا کوئی حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے حج کو وہ کر نہیں سکتا ہے، ہاتھ پہ ٹوٹ گیا خدا نخواستہ وغیرہ، یا یہ کہ سیلاب وغیرہ آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کوئی بھی اس طرح کی ناگہانی آفت آ جائے، تو ایسا اگر مسئلہ پیش آئے تو کیا کرنا پڑے گا؟
حج عمرہ پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آدمی کی استطاعت میں نہیں ہے، روک دیا گیا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، استیسر بمعنی تیسر، جو میسر ہو، من الہدی، ہدی میں سے، قربانی کے جانور میں سے جو میسر ہو، علیکم، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اس کی قربانی کر دو۔ ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو، اور اضحیہ یا اضحیہ یا اضاحی کہتے ہیں عام جو قربانی ہے، غیر حاجی کی جو قربانی ہے اس کو اضاحی یا اضحیہ کہتے ہیں، اور جو حاجی کی جو قربانی رہتی ہے اس کو ہدی کہتے ہیں۔ تو ہدی اور اضاحی میں فرق معلوم ہوا؟ غیر حاجی کی جو قربانی ہے، غیر حاجی کی قربانی وہ مکے میں بھی ہو سکتی ہے، مکے کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، اور حاجی کی جو قربانی ہے وہ مکے میں حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر ہوتی ہے، خاص طور سے مینا کے حدود میں، آس پاس میں۔ من الحدی، تو جو میسر و قربانی کرنا، علیکم، تمہارے پر ضروری ہے کہ وہ قربانی کر دو۔ وہ شاتن، یہ حدی کیا ہے؟ وہ بکری ہے، اقل شیء، شات بکری، بکری میں شات میں بکری بھی آتا ہے، بکرا بھی آتا ہے، بھیڑ بھی، بھڈا بھی، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ تو یہ کم سے کم ہے، اس سے زیادہ، اس سے بڑا کیا ہے؟ اس سے بڑی گائے ہے، اس سے بڑا جو ہے اونٹ ہے، جو اس میں سے بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کا حلق نہ کرو، اپنے سروں کا حلق یعنی سروں کو نہ منڈاؤ، اے لا تتحللوا، یعنی حلال نہ ہو جاؤ، یہاں تک کہ ہدی کا مذکورہ جانور پہنچ جائے محلہ، اپنی جگہ پر، حیث یحل ذبحہ، جہاں پر اس کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ حج کے بارے میں مسائل پڑھیں کہ نہیں پڑھیں ابھی؟ حج کے بارے میں تو یہاں پر نہیں پڑھیں، تو اس لیے تو ہے یہاں تھوڑا سمجھ لیجئے کہ وَلَا تَحْلِقُوا جو کہا ہے، اس کے بعد کہا لَا تَتَحَلَّلُوا، بات سمجھ میں آئی کچھ؟ اپنے سروں کا حلق نہ کرو یعنی حلال نہ ہو جاؤ، کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی جو حج کا احرام باندھتا ہے، جب حاجی یا معتمر، تو کچھ حلال چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، ان کو محظورات احرام بولتے ہیں، جیسے خوشبو لگانا، جیسے سلے ہوئے کپڑے پہننا مرد کے لیے، جیسے بالوں کا کاٹنا، ناخن تراشنا، بیوی سے مجامعت کرنا، شادی کرنا، شکار کرنا وغیرہ، یہ محظورات احرام ہیں، ان کو حالت احرام میں نہیں کر سکتے، یہ جائز چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں کچھ اللہ نے منع کر دی ہیں حالت احرام میں، اور حرام تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ اچھا، تو یہ جو محظورات احرام ہیں، ان میں ان کی پابندی کرنے میں کئی چیزیں مطلب بہت مشکل ہوتی ہیں۔ کیوں مشکل ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ آدمی سلے ہوئے کپڑوں کا عادی رہتا ہے، اور جب وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، ایک چادر نیچے ایک چادر اوپر، جو آدمی تہمند لنگی باندھنے کا عادی ہے اس کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو تہمند لنگی باندھنے کا عادی نہیں ہے اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے ان دونوں چادروں کو سنبھال کے رکھنا۔ اور جو آدمی انڈر ویئر کا عادی ہے اس کے لیے اور بڑا مسئلہ ہے، بغیر انڈر ویئر کے چلنا پھرنا، کیونکہ بہت دور تک چلنا رہتا ہے۔ تو یہ پابندیاں ہیں حج میں، تو ان پابندیوں سے بندہ کب چھٹکارا پاتا ہے، ان پابندیوں سے اس کو کب نجات ملتی ہے، یا کب اس کے لیے یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو منع ہوتی ہیں؟ تو یہ چیزیں حج میں ہیں، عمرے میں تو تب آدمی یہ طواف کر لے گا، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد جب بال کٹا لے گا، بال کا حلق یا بال کٹا لے گا، تب وہ حلال ہو جائے گا، مطلب اب اس کے لیے وہ ساری پابندی ختم ہیں جو پابندیاں تھی، حلال ہو گئی، اسی کو کہہ رہے ہیں حلال ہونا۔
ہے تو لا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سروں کا حلق نہ کرو، یعنی لا تتحللوا، حلال نہ ہو جاؤ تب تک، کب تک؟ جب تک کہ ہدی کا جانور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ حج میں حلال کب ہوتا ہے؟ بندہ 8 ذی الحجہ کو، حاجی 8 ذی الحجہ کو حج شروع کرتا ہے، احرام باندھتا ہے عموماً، تو 8، 9 اور 10، 9 تاریخ کو عرفہ میں رہتا ہے، 10 تاریخ کو جمرات کو کنکری مارتا ہے، قربانی کرتا ہے اور بال کاٹتا ہے۔ یہ 3 کام ہوتے ہیں 10 تاریخ کو، اور بھی طواف ہے، طواف اور صفا مروہ کی سعی بھی رہتی ہے حج کی، وہ اگلے دن بھی کر سکتا ہے، لیکن 10 تاریخ کو یہ 3 کام ہوتے ہیں۔ ان 3 کاموں میں سے 2 کام اگر کوئی کر لے تو حلال ہو جائے گا۔ 3 کاموں میں سے 2 کام، مطلب جمرہ کو کنکری مار لیے اور بال کٹا لیے تو اب وہ حلال ہو جائے گا، یا یہ کہ جمرہ کو کنکری مار لیے، قربانی کر لیے، اب وہ حلال ہے، مطلب اب وہ کپڑا بدل سکتا ہے، جو جو چیز منع تھی وہ کر سکتا ہے، تو 3 کاموں میں سے 2 کام کر لے تو حلال ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اپنے سروں کا حلق نہ کرو، یعنی حلال نہ ہو جاؤ کہ سروں کا حلق کر کے بال کٹا لیے اور حلال ہو جاؤ کپڑا پہن، ایسا نہیں ہے۔ تب تک حلق نہیں کرنا ہے جب تک کہ ہدی کا جانور، قربانی کا جانور اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ یہ اس کے لیے جو آدمی قربانی کا جانور ساتھ لے کے جا رہا ہے، ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، قربانی کا جانور ساتھ لے کے جا رہا ہے، اب راستے میں دشمن نے اس کو روک دیا ہے تو اسے حلال نہیں ہونا ہے یہاں تک کہ قربانی کے جانور وہاں پہنچ جائے۔ قربانی کے جانوروں کو بھیج دے، اگر اس کو دشمن نہیں جانے دے رہا ہے تو قربانی کے جانور کو وہاں بھیج دے۔ کہاں بھیجنا ہے؟ حیث یحل ذبحہ، جہاں پر اس کا ذبح کرنا حلال ہے۔ اس کا ذبح کرنا کہاں پہ حلال ہے؟ حدود حرم میں اس کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے، یا وہو مکان الاحصار عند الشافعی، اور امام شافعی کے نزدیک وہ مکان احصار ہے جہاں پر دشمن نے اس کو روکا ہے، وہیں پر وہ قربانی کا جانور ذبح کر دے۔ حج کے لیے نہیں جانے دے رہا، قربانی کا جانور ساتھ میں ہے، چلو قربانی کا جانور یہیں پہ ذبح کر دیتے ہیں۔ فَيُذْبَحُ فِيهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ، یہ پورا ہونے تو یہاں تک، تب اس کے بعد سوال کرنا ہے۔ فَيُذْبَحُ، چنانچہ ذبح کیا جائے گا، فِيهِ، اسی میں، اسی جگہ میں جہاں پر روکا ہے دشمن نے، بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ، تحلل کی نیت سے کہ میں اب حلال ہو جاؤں گا، احرام کی پابندیوں سے حلال ہو جاؤں گا، اس نیت سے جانور کو وہیں پہ ذبح کر دیں۔ وَيُفَرَّقْ عَلَى مَسَاكِينِهِ، اور یفرق یعنی تفریق کر دیا جائے گا، بانٹ دیا جائے گا اس جانور کے گوشت کو، علی مساکین ہی، اس کے مساکین پر، اس جگہ کے، اس بستی کے جو مسکین ہیں ان پر بانٹ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ویحلق، اور سر کا حلق کیا جائے گا۔ جانور کی قربانی کر دی، اس کے بعد سر کا حلق کیا جائے گا۔ وَبِهِ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ، اس کے ذریعے سے تحلل حاصل ہو جائے گا، بندہ حلال ہو جائے گا احرام کی پابندیوں سے۔ اب وہ احرام کھول سکتا ہے، کپڑے پہن سکتا ہے، جو جو چیز منع تھی ان چیزوں کو وہ اب کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی یہاں سے یہاں تک؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کا حلق نہ کرو یہاں تک کہ قربانی کا جانور اس کی جگہ پہنچ جائے۔ قربانی کا جانور اس کی جگہ پہنچ جائے مطلب وہ ذبح ہو جائے، یا تو جہاں حرم ہے وہاں پر، یا یہ کہ جیسے امام شافعی کے وہی جگہ ہے جہاں دشمن نے روکا ہے وہیں پر جانور وغیرہ ذبح کر دے، اور اپنے بالوں کو اس کے بعد حلق کر لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرے، اس کے بعد وہ حلال ہو جائے۔ جی جی جی، اس کے بعد ہے فمن کان منکم مریضا، جی جی ہاں، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ کہا وہاں جی اپنے سر کو حلق نہ کرو، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَيَحْلِقُ بِهِ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ، آخر میں جو تفسیر کیا گیا ہے اس کا مطلب دونوں الگ الگ ہے نا؟ نہیں، دیکھو وَلَا تَحْلِقُوا، حلق نہ کرو، حلق یعنی ٹکلا، حلق بولتے ٹکلا کو، سروں کو ٹکلا نہ کرو، سروں کا مطلب بال نہ بناؤ۔
تو یہ بال بنانے سے آدمی بال کب بناتا ہے؟ حاجی معتمر حلال ہونے کے لیے، اب مجھے حلال ہونا ہے، آخری کام یہ کر لوں، بال بنا لوں تاکہ میں حلال ہو جاؤں۔ تو یہاں پر یہ جو کہا ہے حلق نہ کرو سروں کا، مطلب حلق کر کے حلال نہ ہو جاؤ۔ کب تک؟ جب تک کہ قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ تو یہاں پر یہ جو بات کہی ہے فَيُذْبَحُ فِيهِ بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ، تحلل کی نیت سے جانور کو وہیں ذبح کر دیا جائے جہاں دشمن نے روکا ہے، اس کا گوشت وہیں تقسیم کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جانور ذبح کر کے سر کا حلق کیا جائے، اور اس کے بعد میں تحلل ہو گیا، حلال ہو گیا بندہ، حاجی حلال ہو گیا، مطلب احرام کی پابندی ختم ہو گئی، اور جو جو اس کے اوپر پابندیاں تھیں وہ اب اس کے لیے حلال ہیں۔ اس کے لیے جائز ہے اب بیوی سے ملنا، بیوی سے بوس و کنار کرنا، کپڑے پہننا، عطر لگانا، بال کاٹنا، حلق، یہ سب اس کے لیے جائز ہو گیا ہے۔ ایک اگر دشمن جانور بھی لے لیتا، دشمن اگر جانور بھی لے لیتا ہے، جانور کی بھی قربانی نہیں کرنے دے رہا ہے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ جتنا اس کے استطاعت میں ہے اتنا کرے، جیسے وہ اپنا بال وغیرہ بنا لے۔ تو یہ اس کے لیے جس کے ساتھ قربانی کے جانور ہے، جس کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہے تو یہ مسئلہ اس کے لیے نہیں ہے۔ آگے فَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، چنانچہ جو شخص تم میں سے مریض ہے، بیمار ہے، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، جوں پڑ گئی ہے سر میں، بالوں میں جوں پڑ گئی ہے، یا کوئی زخم ہو گیا جس کی وجہ سے بال کاٹنے ضروری پڑ رہے ہیں حالت احرام میں، تو کیا کریں؟ کہ قُمَّلِ وَصُدَاعٍ، سر میں کوئی تکلیف ہے، مطلب جیسے جوں، یہ اور سر درد ہے، سر درد کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کو سر کے بال کاٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے، حالت احرام میں اگر کوئی ایسی بات ہے، فحلق فی الاحرام، بس اس نے اس وجہ سے احرام میں حلق کر لیا، فحلق فی الاحرام، حالت احرام میں اس نے بال کاٹ لیے اس ضرورت کے تحت اگر ایسا ہے، تو ففدیۃ علیہ من صیام، تو اس کے اوپر واجب ہے فدیہ۔ فدیہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر آگے ہو رہی ہے، من صیام لثلاثۃ ایام، 3 دن کے وہ روزہ رکھے، چونکہ حالت احرام میں بال کاٹنا منع ہے، لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت اس نے بال کاٹ لیے ہیں تو اس کے اوپر فدیہ دینا واجب ہے۔ او صدقۃ، یا صدقہ دینا ہے، کتنا صدقہ دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ بثلاثۃ آصع، 3 صاع من غالب قوت البلد، شہر کی جو عام غذا ہے، غالب قوت یعنی عام غذا ہے جو شہر کی، جہاں چاول کھاتے ہیں چاول، گیہوں کھاتے ہیں تو گیہوں، جو بھی عام غذا ہے، اس غذا میں سے 3 صاع علی 6 مساکین، 6 مسکینوں پر صدقہ کرنا ہے، یعنی ہر مسکین کو آدھا آدھا صاع غلہ دینا ہے۔ او نسکن، او نسکن، یا یہ کہ قربانی کرنی ہے، اے ذبح شاۃ، فدیہ میں، یا کیا کرنا ہے اس کو؟ بکری کوئی ذبح کرنی ہے۔ و او للتخییر، اور او جو یہاں پہ آیا ہے یہ تخییر کے لیے ہے، یا تو روزہ رکھے، یا صدقہ کرے، یا کوئی جانور ذبح کرے۔ اگر کسی سے محظورات احرام میں سے کوئی محظور صادر ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے، یا تو 3 دن کا روزہ رکھے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا ایک جانور قربانی کرے، تو جو بھی اس کے لیے میسر ہو وہ کر لے۔ وَأُلْحِقَ بِهِ مَنْ حَلَقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، اور اسی آیت میں جو حکم ہے اسی کے ساتھ ملحق کیا جائے گا اس شخص کو جس نے حلق کیا بغیر عذر کے۔ یہ تو عذر ہے، بیماری ہے سر میں، وہ آدمی بیمار ہے، اس نے اگر حلق کیا ہے تو بھی اس کو فدیہ دینا ہے، اور اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے سر کے بال کاٹ لیے، یا کوئی بھی محظورات احرام کیا، سلے ہوئے کپڑے پہنے، عطر خوشبو لگائی، کچھ بھی کیا، تو بھی اس کو ان تینوں میں سے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔
لأنه اولا بالکفارہ، اس لیے کہ جو بغیر عذر کے جس نے حلق کیا وہ کفارے کا زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ عذر والے کے لیے جب کفارہ معاف نہیں ہے تو بغیر عذر والے کے اوپر بدرجہ اولا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ وَكَذَا، اور اسی طرح سے من استمتع بغیر الحلق، جس نے فائدہ اٹھایا حلق کے علاوہ دیگر محظورات احرام سے۔ حلق کرنا، حالت احرام میں بال کاٹنا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، بیوی سے ملنا منع ہے، بیوی سے بوس و کنار منع ہے وغیرہ۔ تو جو یہ چیزیں منع ہیں حالت احرام میں، اگر کسی نے کوئی بھی کام کیا من استمتع بغیر الحلق، حلق کے علاوہ دیگر چیزوں سے جس نے فائدہ اٹھایا، خوشبو لگائی، شکار کیا وغیرہ، تو کتیب جیسے خوشبو ہے، واللبس اور کپڑا سلا ہوا کپڑا پہننا ہے، والدہن اور تیل وغیرہ کی مالش کرنی ہے، لعذر او غیرہ، عذر یا بغیر عذر کسی وجہ سے بھی اگر کسی نے یہ کام کیے محظورات احرام تو اس کو بھی فدیہ دینا پڑے گا، اس کو بھی فدیہ دینا پڑے گا۔ تو یہ یہاں پر محظورات احرام میں فدیہ کی بات یہاں پر ذکر ہوئی کہ جو محظورات احرام کا ارتکاب کرے گا حالت احرام میں تو اس کو یہ فدیہ دینا پڑے گا، یا تو 3 دن کا روزہ، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا ایک ہی کوئی جانور قربان کرے۔ اب یہ آیت کو یہاں تک مکمل کر لیتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم مامون ہو جاؤ دشمن سے، بِأَنْ ذَهَبَ أَوْ لَمْ يَكُنْ کہ دشمن چلا جائے یا یہ کہ دشمن وہاں نہ رہے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، چنانچہ جو شخص عمرے کے ذریعے فائدہ اٹھائے حج تک، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جو شخص عمرہ کر کے حج تک فائدہ اٹھائے یا عمرہ کے ذریعے حج کے ساتھ فائدہ اٹھائے، اس کا 2 مطلب ہے۔ حج کی 3 قسمیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، حج تمتع، حج قران اور حج افراد، 3 قسمیں ہیں حج کی۔ عام طور پہ حج تمتع لوگ زیادہ کرتے ہیں، وہی زیادہ افضل حج ہے۔ حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا، قربانی بھی نہیں ہوتی۔ حج تمتع میں عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے۔ اور حج قران میں عمرہ بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، حج بھی ہوتی ہے، لیکن احرام ایک ہی رہتا ہے، احرام نہیں کھولتا، ایک بار احرام باندھ لیے پھر احرام نہیں کھولتے۔ تمتع میں عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور پھر بندہ فائدہ اٹھاتا ہے ان چیزوں سے جو احرام کی حالت میں منع ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع کو حج تمتع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حاجی پہلے وہ عمرے کی نیت کر کے جاتا ہے، عمرہ کرتا ہے، وہاں جا کے عمرہ کا کر لیا، عمرہ کر کے وہ اپنا احرام کھول دیتا ہے، اپنا کپڑا پہن لیتا ہے۔ اب محظورات احرام، جو احرام کی حالت میں جو چیزیں منع تھی وہ چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئی، اب ان سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے حج تک، جب تک حج شروع نہ ہو جائے۔ حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو، بندہ مکہ پہنچ جاتا ہے مہینہ پہلے، 15 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے، تو وہ عمرہ کر کے تب تک وہ فائدہ اٹھاتا ہے محظورات احرام سے، فائدہ اٹھاتا ہے مکے کی زیارت سے، خانہ کعبہ کے طواف وغیرہ بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ یا یہ کہ گیا حج کرنے ہیں اور فائدہ اٹھا رہا، عمرے کے ذریعے بھی 2 کام ہو رہے ہیں، تو اس لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ یہ 2 وجہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہا ہے کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، چنانچہ جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کے ذریعے، اے بِسَبَبِ فَرَاغِهِ مِنْهَا بِمَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، کیسے فائدہ اٹھاتا ہے؟ بِسَبَبِ فَرَاغِهِ مِنْهَا، عمرے سے وہ فارغ ہو کر کے محظورات احرام کے ذریعے فائدہ اٹھاتا ہے۔ عمرے سے فارغ ہو گیا، اب وہ محظورات احرام جو چیزیں منع تھی ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ کب تک فائدہ اٹھاتا ہے؟ الی الحج، حج تک، حج کے آنے تک۔ حج کب آتا ہے؟ 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے، تب تک وہ فائدہ اٹھاتا ہے محظورات احرام سے۔ یا یہ کہ الی الحج بمعنی مع الحج، حج کے ساتھ عمرے سے فائدہ اٹھاتا ہے، عمرے کا بھی فائدہ لیتا ہے۔ اے الاحرام بہ، الی الحج یعنی اے الاحرام بہ، حج کا احرام باندھنے تک، حج کا احرام
کب باندھا جاتا ہے؟ 8 ذی الحجہ کو، یا کوئی آدمی پہلے بھی باندھ لیتا ہے، 7 ذی الحجہ کو پہلے سے تیاری کر کے حاجی آج کل چلے جاتے ہیں۔ بِأَن يَكُونَ أَحْرَمَ بِهَا فِي أَشْهُرِهِ، اس طور پر کہ اس نے احرام باندھا بہا اس کا عمرے کا، فی اشہرہ اس کے مہینے میں، حج کے مہینے میں، حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھ کر اس نے تمتع کیا، اس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو بھی میسر ہو قربانی میں سے، علیہ اس کے اوپر ضروری ہے۔ حج تمتع میں جو بھی قربانی میسر ہے، بکری کی، گائے کی، اونٹ کی، جو بھی میسر ہو وہ قربانی کرے۔ وہ شعۃ، اور وہ ہدی کیا ہے؟ عقل شیء وہ بکری ہے۔ یذبحها بعد الاحرام به، اس کو وہ ذبح کرتا ہے حاجی حج کے احرام کے بعد میں، یعنی 10 تاریخ کو یا 11 کو، 12 کو، 13 کو، 13 تاریخ تک اس کا وقت ہے۔ والافضل یوم النحر، اور اس کا سب سے افضل وقت جو ہے یوم النحر ہے، قربانی کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ اس کا افضل وقت ہے، اس لیے کہ آدمی خیر کا کام جتنی جلدی کر لے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو قربانی 10، 11، 12، 13 تاریخ تک قربانیاں ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد نئی آیت شروع ہو رہی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔